اللہ وعلی آلہ وصحبہ یاسین حبیب اللہ۔ آپ کا خادم آپ کی غلام مصطفیٰ ویسی حاضر ہے۔ آج ہم اس بات کو واضح کریں گے کہ اصحاب رسول کو اہل بیت اطہار سے کتنی محبت تھی اور کتنا احترام و ادب کرتے تھے۔ بدقسمتی سے تشیع اور رافضی یہ کتنے پھیل چکے ہیں کہ ہمارے لوگ صحابہ رسول کی محبت کو خارجی کہہ دیتے ہیں، ناسبی کہہ دیتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی محبت کو رافضیت کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ اہل بیت اطہار کی محبت رافضیت نہیں اور اصحاب رسول کی محبت خارجیت نہیں، ان دونوں سے نفرت خارجیت ہے۔ اہل بیت سے نفرت، صحابہ رسول کا دامن تھامنا بس ناسبیت ہے۔ اللہ میں ان سب سے محفوظ فرمائے۔ ہم تو جسے بھی دیکھتے ہیں آمینہ کے لال سے دیکھتے ہیں، حضور کی نسبتوں کو سلامی کرتے ہیں۔ ہم تو ادب والے ہیں، حیا والے، احترام والے ہیں، ہم تو سب نسبتوں کو سلامی پیش کرتے ہیں۔ لیکن رافضی جو ہیں یہ حضرت ابو فروغ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگاتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں پہ اعتراض کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں انہوں نے غصب کیا ہے، یہ ظالم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حق سے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو انہوں نے غصب کر لیا ہے۔ تو اس پہ حدیث پاک کی غلط ترجمانی کرتے ہیں اور اس سے جو پوری حدیث ہے وہ بھی بیان نہیں کرتے، اس میں سے کچھ حصہ نکال کر تو ان کی طرف ظلم کی نسبت کرتے ہیں۔ تو یہ میرے بولے والے جو سنی عوام ہے یہ سن کر صحابہ کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور اسلام سے کوئی خارج ہو جاتا ہے، کوئی گمراہ ہو جاتا ہے اور مشکوک ہو جاتے ہیں صحابہ کے بارے میں، تو ایسے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان سے میری گزارش ہے کہ آپ علماء حق کو سنیں، علماء حق کے پاس بیٹھیں، وہ آپ کو بتائیں کہ یہ دو نمبری کرتے ہیں، قرآن پاک کا مفہوم بدل دیتے ہیں، اس کا مفہوم پوچھا یہ کچھ بیان کرتے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں دوسری چھوڑ دیتے ہیں، بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، معنی بدل دیتے ہیں، پھر حدیث میں موضوع کو بھی کوٹ کر لیتے ہیں، گھڑی ہوئی حدیث پاک ہے اور حدیث حقیقت میں ہے ہی نہیں، تو اپنی طرف سے اس کو بیان کر دیا، تو لوگوں کو پتہ نہیں صحیح کیا ہے، اصح کیا ہے، حسن کیا ہے، حسن لذاتی کیا ہے، حسن لغیری کیا ہے، پھر قطعی کیا ہے، پھر قطعی میں اجماع بھی ہے کہ نہیں، اس کے حساب سے اجماع بھی کون سا ہے، اجماع کی قسمیں کتنی ہے، اور پھر متواتر ہے تو متواتر لفظی ہے، متواتر معنوی ہے، پھر اس کا حکم کیا ہے، کیا یہ متواتر کے ساتھ اجماع بھی ہے، یہ قطعیت ہے، کس درجے کی قطعیت ہے، پھر کہیں جا کے حکم لگتے ہیں۔ لیکن عوام اور خطیب بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی حدیث پیش کر دیتے ہیں جس سے پھر آگے کمنٹ بھی عجیب قسم کے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھو ہم کہتے تھے سیدنا صدیق اکبر نے ظلم کیا نعوذ باللہ، یہ حدیث بتا رہی ہے، اور نیچے پھر عوام کو پتہ ہی نہیں، تو کچھ پھر اس سے بھی پھسل جاتے ہیں۔ اسی میری تو گزارش ہے کہ یہ جو دور چل رہا ہے بڑا پرفتن دور ہے، اس میں امام بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، اس لیے حدیث پاک جب ایسی پیش کی جائے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے اور نکالیں گے، تو آپ اس کو واضح کریں، اس کو اور مزید واضح کریں تاکہ ان کے لیے کوئی گنجائش نہ نکلے اور عوام اہل سنت بچ جائے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ ایسی حدیث پاک جو ہے ہم اسے کوٹ کر کے اس کی جو صحیح وضاحت ہے وہ آپ تک پہنچائیں۔ اس لیے ہم افراط و تفریط والے نہیں ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت میں غلو کریں اور نعوذ خدا کہہ دیں، قرآن کی تبدیلی کہہ دیں، ان کی شانیں جو تھیں قرآن سے نکال دی گئی، نعوذ باللہ من ذالک حدیث پاک سے نکال دی گئی۔ ہم ایسے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم تفریط والے ہیں کہ جیسے میں نے بات کی کہ قرآن سے ان کی شانیں نکال دی گئی، ایسے کر دیا گیا، تو یہ تفریط میں آتا ہے، یعنی کہ ان سے نفرت کرنا، ان کی شانوں کو گھٹانا یا غلو کر دینے، وہ زیادہ، نہ ہم افراط والے نہ تفریط والے ہیں، ہم تو درمیان والے ہیں۔ جس طرح اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہم اسی طرح مانتے ہیں، اصحاب رسول کے بھی مقامات کو مانتے ہیں، ازواج رسول علیہ رسول کے بھی مقامات کو مانتے ہیں، سب کو سلامی کرتے ہیں، جو درجہ اللہ اس کے رسول نے دی ہے اسی کے مطابق ہم مانتے ہیں، اور سب سے محبت، سب سے پیار کرتے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو محدث احمد بن حجر حیثمی مکی علیہ رحمۃ الرحمن یہ حدیث پاک لائے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور یہ جو روایت ہے جس میں امام حسن کا ذکر آیا، اور یہ آپ احمد بن حجر حیثمی مکی رحمہ لائے ہیں، اور دیگر آپ کو ملے گی جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ امام حسین آئے ہیں۔ اب یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ اٹھیے اس کا بھی انکار کرتے ہیں، جی یہ غلط بیان کر دیا، امام حسن کا نام لے دیا، وہ تو امام حسین ہے، تو ایسا ہوتا ہے،
تو اس روایت میں امام حسن پاک کا نام آپ نے لیا ہے، اور باقی روایتوں میں امام حسین جو بھی ہوں، امام حسن پاک ہوں یا امام حسین پاک، آئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، وہ علی المنبر، اور آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، تو امام حسن پاک یا امام حسین پاک نے کہا فقال له منبر ابی کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ آپ کے والد صاحب کا ممبر ہے؟ تو واللہ لا منبر ابی، تو آپ نے کہا اللہ کی قسم یہ میرے باپ کا ممبر نہیں ہے۔ فقال علی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ ما امرت بذالک، اللہ کی قسم میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا۔ یعنی اب وہ الو جو سیدھا کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو ممبر، تو مراد کہ پیچھے بھی حدیث پاک گزری ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب کہا تو ان کا مطلب یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے، میرے نانا جان کا ممبر ہے۔ تو آپ نے کہا میرا ممبر نہیں ہے بیٹے، تو شیر خدا کہہ رہے ہیں میں نے اس کا حکم نہیں دیا کہ آپ جو ہیں امام حسن یا امام حسین، آپ جو ہیں سیدنا فاروق اعظم سے یہ بات کریں، میں نے تو نہیں کہا، میں نے حکم نہیں دیا۔ اب یہاں یہ کہنا ہے شیر خدا نے کہا میں نے خلافت تسلیم ہی نہیں کی ان کی، یہ تو زبردستی بیٹھ گئی ہیں، کس طرح مفہوم بدلا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ متہمناک، جو صدیق اکبر نے کہا شیر خدا ہم آپ پہ تہمت نہیں لگاتے، ہم نے آپ پہ